روایات اہل بیت میں قرآن کے باطن کے بارے میں کہا گیا۔ اب کچھ لوگ یہ بطون کے لفظ کو غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک قرآن کے باطن کا ایک صحیح معنی ہے اور ایک قرآن کے باطن کا غلط معنی ہے۔ یہیں پر ایک اور بات کی وضاحت کر دوں۔ روایات اہل بیت میں قرآن کے بطون، قرآن کے باطن کے بارے میں کہا گیا۔ بعض روایات میں لفظ آیا 7 بطون ہے، بعض میں آیا 70 بطون ہے، یعنی ایک قرآن کا ظاہر ہے، ایک اس کے باطن۔ جیسے ایک سمندر ہوتا ہے نا، آپ کو ایک سمندر کے اوپر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اوپر، لیکن اگر آپ غوطہ لگائیں اندر جائیں تو وہ چیزیں بھی انسان کو دکھائی دیتی ہیں کہ جو باہر سے دکھائی نہیں دے رہی ہوتی۔ مثال کے طور پر گہرائی۔ اب کچھ لوگ یہ بطون کے لفظ کو غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک قرآن کے باطن کا ایک صحیح معنی ہے اور ایک قرآن کے باطن کا غلط معنی ہے۔ خوب توجہ فرما لو۔ صحیح معنی کیا ہے کہ قرآن مجید، جیسے اللہ کے نبی کے فرامین میں اصول کافی میں بھی روایت ہے کہ قرآن ظاہرہ انیق، قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت ہے، وباطنہ عمیق، اور اس کا باطن بہت گہرائی والا ہے، بہت گہرا ہے۔ ایک تہ، دوسری تہ، تیسری، اترتے جاؤ، انسان اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، چونکہ یہ علم پروردگار سے نازل ہوا ہے، پروردگار کا علم لامحدود ہے۔ ہاں، تم جتنا اس کے قریب آؤ گے اور تمہارے سامنے گہری باتیں کھلیں گی جو پہلے دن نہیں کھل سکتی، دوسرے دن، تیسرے دن۔ توجہ فرما رہے؟ ایک ہے اس قرآن کی گہرائی، اور گہرائی یہ مراد باطن سے واضح ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے صحیح معنی بطون کا، اور ایک ہے غلط معنی جو اس قسم کے لوگوں نے جو ظاہر قرآن کو تقریباً لفٹ نہیں کرواتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک حدیث، مثلا حدیث اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں خلاف قرآن حدیث ہو ہی نہیں سکتی، لیکن چونکہ حدیث کی کتابوں میں آ گئی ہے وہ چیز، اس لیے اس کو حدیث یا روایت کہا جاتا ہے۔ حدیث ہمارے سامنے آئی جو خلاف قرآن ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلا قرآن کے خلاف ہے؟ اسی قرآن کی ظاہری معنی سے۔ لیکن یہ بندہ آپ سے کیا کہے گا؟ یہ کہاں سے تم کہہ رہے ہو قرآن کے خلاف ہے؟ یہ قرآن کے تو 70 باطن ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان 70 میں سے ایک باطن ہے قرآن کا۔ یہ لوگ باطن سے کیا معنی لیتے ہیں؟ جو ظاہر کے خلاف ہو۔ اگر ظاہر کے خلاف معنی بھی باطن میں شمار ہے اور وہ بھی صحیح ہے، تو بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے روایات کو قرآن پر پیش کرنے کا۔ چونکہ آپ جو روایت بھی سخت خلاف لے کر آؤ قرآن کے، تو آپ سے کیا کہا جائے گا؟ یہ قرآن کا باطنی معنی بیان کیا اہل بیت نے، حالانکہ اہل بیت نے فرمایا ہم خلاف قرآن نہیں بولتے۔ اور جب لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ روایات کو پیش کرو، تو لوگ کیا دیکھیں گے؟ ظاہر دیکھیں گے نا، اور تو کوئی چیز نہیں۔ بس قرآن کے بطون سے مراد اس کی گہرائیاں ہیں، نہ کہ خلاف قرآن کوئی بات آ گئی ہے روایات میں، کسی اور بندے نے ڈال دی ہے، کسی جھوٹے نے ڈال دی ہے، کسی غالی نے ڈال دی ہے، توجہ کر رہے ہیں؟ اور اس روایت کو کہا جائے کہ یہ تو خلاف قرآن ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں خلاف قرآن مت کہو، قرآن کا ظاہر جو ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہو، یہ قرآن کے باطنی معنوں میں سے ہے۔ خلاف ظاہر قرآن باطنی معنی یہ ناقابل قبول ہے، یہ باطنی معنی نہیں ہے۔ ورنہ میں نے عرض کیا کہ وہ باب ہی بند ہو گیا کہ جو بنیادی ترین اصول ہے غلط اور صحیح روایات کو پرکھنے کا، کہ خلاف قرآن کون سی ہے اور قرآن کے مطابق کون سی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پس بطون قرآن کا صحیح معنی بھی ہے، اور بطون قرآن سے غلط معنی لے کے خلاف قرآن باتوں کو صحیح قرار دے دینا اور ان کو رد نہ کرنا، یہ غلط معنی لے کر بطون سے بعض لوگ
مثلا عوام کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا اور قرآن کو گویا ریٹائر کر دیے، قرآن کے متن کو ریٹائر کر دیا ہے، اور روز قیامت اللہ کے رسول کی اس شکوے سے نہیں ڈرتے کہ میری امت نے اے پروردگار اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔